آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا خیر الامور اوسطها، بہترین کام درمیانہ کام ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا اور درمیانے معاملے کے ساتھ۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک دو مثالیں میں دوں گا جی۔ اس وقت زکوٰۃ کا جو معاملہ تھا نا جی، وہ کیا ہوتی تھی؟ مال کی زکوٰۃ بہت کم ہوتی تھی، زیادہ زکوٰۃ ہوتی تھی بکریوں کی، اونٹوں کی، گائے کی، اس کی زکوٰۃ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتی طور پر کچھ افراد متعین کیے ہوئے تھے کہ تم جاؤ اور زکوٰۃ لے کر آؤ۔ سال گزر چکے ہیں اور فلانے فلانے بندے کے پاس اتنی مالیت موجود ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکی ہے، جاؤ وصول کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بیچتے تھے نا، اس کو ایک نصیحت کرتے تھے کہ زیادہ تگڑا اور بہترین جانور بھی نہیں لینا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بھی تعلیم دیتے تھے کہ تم نے زکوٰۃ کے لیے کوئی جانور دینا تو مریل سا کوئی جانور نہیں دینا۔ دونوں طرف سمجھا دیا، خیر الامور اوسطها۔ اس کو سمجھا دیا زیادہ تگڑا جانور نہیں لینا، اس کو سمجھا دیا زیادہ مریل جانور نہیں دینا، بلکہ درمیانہ دینا ہے، تاکہ نہ تجھے نقصان ہو نہ ہمیں نقصان ہو۔ تو یہ ہے امتاً وسطا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بہترین امت بنا دیا، عدل و انصاف والی، اور عدل و انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا، دونوں طرف سمجھا دیا۔ ایک طرفہ تعلیم نہیں ہے کہ بھی تو زکوٰۃ ہی دے بس،